السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو ابھی کچھ کمنٹس کی وجہ سے بھی اور یہ ایک ارادہ کیا کہ مجھے یہ جو غزل ہے، جو غزل کی تشریح ہے، غزل نمبر 2 کی تشریح اور غزل کے جو شاعر ہے، یہ اس شاعر کا نام حضرت موہانی ہے اور اسی لیے سوچا کہ مجھے اس غزل کی تشریح دوبارہ اپلوڈ کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائے۔ تو یہ یہاں سے آغاز کرتا ہوں، حضرت موہانی، یہ غزل نمبر 2 اور یہ پیج نمبر 125 اور غزل کا نام تو غزل نمبر 2 ہے۔ شعر نمبر 1: تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ تجھ کو پاس کے معنی لحاظ رکھنا، وفا مطلب محبت کا لحاظ رکھنا، ذرا نہ ہوا تھوڑا سا بھی لحاظ آپ نے نہیں کیا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا، اور ہم نے پھر بھی، گلہ مطلب شکایت، ہم نے پھر بھی تیری کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے پھر بھی تیرا کوئی گلہ یعنی تیرے سامنے نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتی، اس کی جو نثر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اے محبوب، تو نے تھوڑی وفاداری بھی نہیں دکھائی، اس کے باوجود ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ مطلب ظاہری بات ہے کہ محبوب کی طرف سے کوئی وفاداری کا صلہ تو تب ملتا کہ جب وہ وفا کرتے، لیکن یہاں پہ شاعر کہنا یہی چاہتے ہیں کہ اے محبوب، تو نے تھوڑی وفاداری بھی نہیں دکھائی، اس کے باوجود ہم نے کبھی شکوہ شکایت اپنی زبان پہ ہم نہیں لائے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، حضرت موہانی، کہ اپنے بے وفا محبوب سے مخاطب ہو کر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں تیرا وفادار اور سچا عاشق ہوں، میں تیرا وفادار اور سچا عاشق ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ کہنا یہ بھی چاہتے ہیں کہ سچا عاشق ہوں، اور لیکن تم نے میرے وفادار و خلوص کی کوئی قدر نہیں کی، کوئی قیمت آپ نے ادا نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ ایک سچے عاشق کی طرح آپ کو چاہا، ہر قسم کے حالات اور واقعات میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں نے اپنی وفاداری ہر حالت میں اپنی وفاداری میں ثابت کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی میرے وفا کی قدر نہیں کی کبھی آپ نے، اور آپ کے دل میں وفا کا ذرا بھی خیال پیدا نہ ہوا۔ لیکن ایک سچا عاشق کبھی اپنے محبوب سے گلہ اور شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ عشق کے دستور کے خلاف ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کبھی جس کے ساتھ مطلب محبت کی جاتی ہے تو ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کے تمام یعنی جو ظلم تھے، میں نے یعنی خندہ پیشانی سے برداشت کیے اور اس کا کوئی شکوہ تجھ سے نہیں کیا، اور محبت کے اس درد کو میں نے اپنے سینے میں دبائے رکھا۔ ظاہری بات ہے کہ جس طرح یہ دنیا کے جو دوست ہوتے ہیں، تو یہاں پہ دنیا کے جو دوست ہوتے ہیں تو اس میں کم دوست ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، آپ کا دوست یعنی وہ رہ کر یعنی ساری زندگی آپ کا غلام بن جاتا ہے، آپ کا دوست بنتا چلا جاتا ہے، لیکن کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوست ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ جس طرح احمد فراز یعنی ان کا ایک شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یعنی کبھی کبھار جس کو ہم یعنی بے تکلف، وہ لوگ جو ہم سے بے تکلف ملتے جلتے ہیں، وہ دوست جو زیادہ پہ تکلف ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ صحیح طریقے سے دوست تب کہلائے جا سکتے ہیں جب وہ دوستی کا کوئی حق نبھائیں۔ تو یہیں پہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کرتا ہوں، میں اپنے دوست کا یعنی خیال رکھتا ہوں، اگر وہ کوئی ایسی بات وہ کہہ دیتا ہے لیکن میں ان کے سامنے اس بات کا یعنی میں اظہار نہیں کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جو بھی بات کہی اور جو بھی بات یہ کہتا ہے، تو میں ان کو دل میں برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں اصل میں ان کا دوست یعنی سچا عاشق بننا چاہتا ہوں، سچا دوست۔ ان کو مجھے اپنی دوستی نبھانی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ شاعر حضرت موہانی یعنی جو دوست کو جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس شعر کی تشریح ہو گئی، دوسرے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ بگڑنا مطلب یعنی ظلم ستم کرنا وہ بھی مراد ہے، اور بگڑنا کا مطلب یعنی ٹھیک نہ ہونا، یعنی اور ٹھیک کا کیا ہے یعنی الٹ بھی ہے۔
जफ़ा मतलब यानी जफ़ा किसे कहते हैं, यानी वफ़ा का जो उलट लफ्ज़ है, मुतज़ाद है। दुश्मनी का भी हक़ अदा न हो, हक़ मतलब यहाँ पे क्या मुराद है, यानी पास होना या जो दुश्मनी का जो हक़ था वो आपने अदा नहीं किया। इस शेर का यानी जो इस शेर का जो मफ़हूम है, इस शेर की जो नसर है वो ये है कि ए महबूब तुम तो इस तरह नाराज़ हुए, तुम तो इस तरह नाराज़ हुए कि मुझे गोया बिल्कुल भूल ही गए। कम अज़ कम दुश्मनी तो करते ताकि किसी न किसी तौर तो ताल्लुक़ तो कायम रहता। यानी ज़ाहिर-सी बात है कि जब किसी के साथ यानी दुश्मनी हो जाती है तो दुश्मनी का हक़ सही तरीके से अदा करना चाहिए। ये इस शेर का मतलब है, मफ़हूम है। इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह से है कि शेर में हज़रत मोहानी हमें कहना ये चाहते कि महबूब हमसे नाराज़ हो गया है, उसके दिल में मेरे लिए इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो मुझसे लापरवाह हो गए हैं। पहले वो मुझ पर ज़ुल्म करता था, सितम करता था, लेकिन अब उसने मुझ पर ज़ुल्म और सितम करना भी छोड़ दिया है। अब वो मुझसे दुश्मनी चाहता है, तो उसे चाहिए कि दुश्मनी का हक़ अदा करें और मुझे तकलीफ़ देने की कोशिश करें, ताकि ये तकलीफ़ वो मुझे बराबर देता रहे। लेकिन उसने तो दुश्मनी का हक़ कभी अदा नहीं किया। शायर महबूब के ज़ुल्म सितम और जफ़ाओं का आदी हो चुका है, उनके ज़ुल्म सितम का यानी वो आदी हो चुका है और उसके बाद उसे करार नहीं आता, उसे चैन नहीं आता। लिहाजा शेर का मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे मज़ीद यानी तड़पा देना चाहिए, मुझे मज़ीद तकलीफ़ आपकी तरफ से मिलनी चाहिए, ताकि अगर आप वफ़ा तो नहीं कर रहे थे लेकिन कम अज़ कम जफ़ा तो करना सही तरीके से करना चाहिए। यानी दोस्ती तो नहीं निभा रहे थे लेकिन आपको यानी मेरे साथ सही तरीके से दुश्मनी करनी चाहिए। तो इस शेर का यही मतलब है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये दोनों शेर जो तशरीह है ये आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद भी अशआर की तशरीह अपलोड करता जाऊँगा ताकि आप ये जो गज़ल है इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।